قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا ذکر ملتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے معاملے کو باقاعدہ جو خواب آیا تھا اور خواب کے نتیجے میں یہ جو ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ جو واقعہ رونما ہوا، قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ سورۃ فتح کے اندر باقاعدہ اس کو نام بھی تو دیکھیں، جا سورہ فتح۔ واہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا سبحان مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اللہ اکبر، اور آپ کی وجہ سے اگلے اور پچھلے جو بھی امور ہیں ان کو دائرہ حفاظت میں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب۔ اگلے اور پچھلے امور کو ہمیشہ دائرہ حفاظت میں رکھا اور آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کیں اور آپ کو صراط مستقیم پر مسلسل چلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک ہے تو قرآن نے باقاعدہ اس کو یعنی جگہ دے کر اس کو بیان فرمایا۔ تنولی سے بہت خوبصورت بات کر رہے تھے، احقاق حق کا اور ابطال باطل کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظام ملتا ہے، اس میں آپ کو موقع شناسی، آپ کو حق گوئی، اور آپ کو ہمیشہ انسانیت کو رخصت دے کر ہدایت کی طرف بلانے کے لیے اور ان کی فطرت سلیمہ کو کیپچر کرنے کے لیے شواہد بہت وافر ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا پس منظر کے اعتبار سے اور بعد کے اعتبار سے اگرچہ یہ واقعہ جنگوں کے درمیان کھڑا ہے، لیکن اس جنگوں کے درمیان میں یہ ایک میسج چھوڑتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جبری حکمت عملی نہیں، دین اسلام کے اندر ہمیشہ حکمت پر مبنی دعوت ہے۔ حضرت جامی صاحب، آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، یہ جنگی سفر نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ روئے زمین کی کسی عہد کی، کسی سلطنت کی تاریخ میں کسی غیر جنگی سفر کو فتح نہیں کہا گیا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو خدا فرما رہا ہے فتح مبین۔ بالکل ٹھیک تو رسول اللہ کا جو عزم کر لینا ہے اور اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے، یہی فتح ہے، یہی فتح۔ یہ آپ دیکھیں، اس میں ایک تو انسانی مسلمانہ جبلت کی عکاسی ہے ایگزیکٹلی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خانہ کعبہ کی زیارت کی ہوئے بڑا عرصہ گزر بے گیا۔ شک۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے موضوع کے ساتھ جو لفظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں حج ہے مشاہدہ الہی کی علامت۔ اب جن کے ایمانوں کی پختگی کا یہ عالم ہے تو وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کتنا ترستے تھے، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی وہ چاہت تھی کہ آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے کتنی مرتبہ چہرہ حالت نماز میں اٹھایا، اے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو میرا قبلہ کب بنائے گا۔ اس محبت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب لگتا ہے یہاں محبت وہ جوش پکڑ گئی ہے، اور خواب کے شکل میں آئندہ آنے والے فاتحانہ اثرات اور آئندہ کا رنگ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ جامی صاحب، تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری نظر کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے جو ہجرت کے وقت آپ نے الوداعی نظر ڈالی کعبہ پر، اور جو ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ مجھے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، چونکہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی قوم مجھے رہنے نہیں دیتی اور یہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس نظر کا بھی تو بدلہ اللہ نے دینا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، فتح مکہ کی شکل، بالکل خوبصورت۔ بہرحال یہ جب واقعہ پیش آئے اور یہ واقعہ اپنے دامن میں جتنی گہری بصیرت اور جتنے عمیق اور روحانی پہلو بھی رکھتا ہے، اس میں ایک جو سب صوفیاء نے اس جگہ پر کلام کیا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
علم تھا کہ یہ معاہدہ تو اگرچہ ان شرائط کے جو اوزان بنتے ہیں وہ تو ذرا ہٹ کر ہے، لیکن ہمیشہ مذہب کے باب میں نبی کی جو مبلغانہ مؤثریت ہے نا، وہ صرف آپ سہولت چاہتے تھے، یعنی ایک دفعہ معاہدہ ہو جائے، چونکہ میرا تذکرہ پہنچ گیا ہر طرف، ہر بندہ مجھے ملنا ضرور چاہتا ہے، تو میرے ساتھ جو ملاقات ہے وہ سلسلہ کھل جائے، اس کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ بھی طے تھا کہ معاہدہ کوئی بھی ہوگا تو کفار عہد شکنی کریں ہی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ اور دوسرا آپ حیران ہو کہ 10 سال کی جنگ بندی آپ کروا کے لیں، یہ بنیادی طور پر آپ کا وہ فاتحانہ رنگ ہے جس کو فتح مبین کہا گیا۔ اور دوسرا حضور، معاہدہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ادروائز تو معاہدہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہاں جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی شخصیت میں پھر وہ کیا اثرات مرتب ہوئے، وہ لوگ جو بہت زیادہ جنگوں میں شوقین تھے، جی، خالد بن ولید جیسا سیف اللہ بننے والا بندہ، بے شک، وہ اس صلح حدیبیہ کے بعد دامن اسلام کے اندر نصرت دین کے مظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔